सब्सक्राइब कीजिए अलनूर चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको सारे कुरान का खुलासा बता देता हूँ, सारे कुरान का खुलासा बता देता हूँ। एक छोटी सी सूरत सारे कुरान का खुलासा है। याद रहेगी तो फायदा उठाओगे, नहीं रहेगी तो फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। चलो तुम्हारा इतना तो एहसान है कि बैठ के सुन लो। कुरान मेरे अल्लाह का इल्म है, मेरे नबी की जबान से निकला है और ये दोनों बेखता हस्तियां हैं। तो अल्लाह रसूल की बात का खुलासा सुना रहा हूं। अल्लाह उसका रसूल एक बात को समरी करके आपको दे रहे। सारा कुरान 114 सूरतें, 6200 कुछ आयात, इन सब का खुलासा एक छोटी सी सूरत जिसमें कामयाबी नाकामी की मोहर लगा दी। कुरान ने कसमें उठाई हैं, ये कुरान की आखिरी कसम है। कसम उठाने से बात ताकतवर हो जाती। अल्लाह को कसम की जरूरत नहीं हमें समझाने के लिए। पहली कसम कुरान की सूरह निसा में, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, ये पहली कसम। दूसरी आखिरी कसम है कुरान की, वल असर, ये आपको बताना चाहता हूं। मुझे जमाने की कसम। बच्चों ये बुनियाद बना लो, फिर आंखें बंद करके चलो। तुम्हें नौकरी मिले तो भी मौज है, ना मिले तो भी मौज है। तुम्हारे पास दुनिया का इल्म आए, कम आए, ज्यादा, ये चार बातें हैं तो तुम्हें खुशखबरी है। मेरा अल्लाह ने कहा वल असर, मुझे कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारी दुनिया के इंसान यकीनन नाकामी के समंदर में डूब गए। फी का लफ्ज बहुत खौफनाक मतलब दे रहा है। यूं दिखा रहा है जैसे सफीना इंसानियत नाकामी के समंदर में डूब रहा हो, गर्क हो रहा। तो पूछने वाला पूछता है, या अल्लाह कोई बचा? कोई बचने की उम्मीद कहां? चार काम करने वाले नाकामी से बच सकते हैं। अच्छा, नाकामी किसे कहते हैं? अल्लाह की नजर में अल्लाह का राजी होना कामयाबी है और अल्लाह का नाराज होना नाकामी है। जन्नत का मिल जाना कामयाबी है और जहन्नुम में गिर जाना नाकामी है। यह कुरान का मफहूम है। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नुम से बच के जन्नत में चला गया वो कामयाब। नाकाम कौन है? कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल। जो क़यामत के दिन जहन्नुम में गिर गया ये नाकाम है। इस मफहूम को ज़हन में बिठाएं। पैसे का मिल जाना एक वक्ती कामयाबी, ना मिलना एक वक्ती नाकामी है। ये कामयाबी नाकामी है ही नहीं, ये हालात हैं, इम्तिहान है। अल्लाह ने यजीद को तख्त दे दिया और हुसैन को नेज़े पे चढ़ा दिया, तो क्या अल्लाह ताला हुसैन से नाराज है और यजीद से राजी है? जो इंसानियत के लिए फिटकार हो उसको 3 बर-ए-आज़म की हुकूमत मिल रही है, तो एक इम्तिहान है। आले रसूल के सर कट के नेज़ों पे चढ़ रहे हैं, इम्तिहान है। मेरे नबी के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, इम्तिहान है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके हुजरे में आए तो फकर, तो रोने लगे। आपने क्या, क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये ईरान के बादशाह, ये रोम के बादशाह सोने के बर्तनों में खाने खाते, ज़रबफ्त के बसारियों पर, बिस्तरों पर वो आराम करते हैं, और आप 2 जहान के सरदार होकर ये हाल। आपने कहा उमर, उनके लिए दुनिया में, हमारे लिए आखिरत में। तो मेरे अल्लाह ने कहा वल असर, जमाने की कसम, सारी दुनिया के इंसान नाकाम है। नाकामी क्या है? जहन्नुम। कौन बचा इस नाकामी से? कोई बच सकता है? अल्लाह ने कहा 4 काम करने वाले बच जाएंगे। 4 काम करने वाले, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। ईमान नाकामी से निकालने की पहली शर्त है। वामिलुस्सालिहात, जिन्होंने अच्छे अमाल किए। अच्छा अमल नाकामी से निकलने की दूसरी शर्त है। वतवासौ बिल हक, जिन्होंने हक की दावत दी। ये तबलीग का काम, जिसको आप तबलीगी जमात समझते हैं, ये तबलीगी जमात नहीं है। ये मेरे रब की लगाई हुई जिम्मेदारी है खत्म नबूवत की वजह से कि मेरे नबी के बाद अब कोई नहीं आएगा। तुम ए उम्मत मोहम्मद इस दावत के काम को और हक की दावत को तुम आगे पहुंचाओगे। वतवासौ बिल हक, ये लाजमी पेपर हैं, कंपल्सरी पेपर, इसमें नकल भी नहीं लग सकती है। ये लाजमी पेपर है। वतवासौ बिल हक,
کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے. یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے. چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے. زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے. زمانے کی قسم. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم. یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے. والعصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے. جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے. پھر یہ صورت اتری عربوں میں. عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے. تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو. ٹھیک ہو گیا. تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس ہے خالی، یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں 1 آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا. ٹھیک. اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں آئے گا. اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا. عصیر، نچوڑ نکالنا، نچوڑ نکالنا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو. تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں. مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے. یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے. تو پہلی شرط ہے ایمان. ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم. باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے. عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے. کہا کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا. سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ. تو اس کی باڈی ہلنے لگی. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو. تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے. ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا. عمل صالح ہے وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے. تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی ہے، آدھی ناکامی ہے. وہ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا، بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا. اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چوتھا پیپر ساتھ لگایا کہ صبر اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ چوتھی شرط اگر نہیں پھر ناکامی کیا ہے؟ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، صبر کوئی نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. 20 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو وہ لڑتے 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 2 رہ جاتی. یہ دونوں برابر ہوتی ہیں. آگے تقدیر چلتی ہے، تقدیر چلتی ہے. کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ بڑے بڑے کھیل ہیں. آخر میں آخری 2 ٹیمیں
ایک دوسرے کے برابر کی ہوتے ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ. ان میں ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے. ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سیکنڈ آیا، پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے. کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھا؟ روندے ہی پہ ہوندے، انہوں نے ملک والے بھی رو رہے ہوندے تو آپ بھی میدان جو روندے پہ ہوندے. ٹھیک، ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے، ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹرافی نکل گئی. ٹرافی، چوتھی شرط ٹرافی ہے. ٹرافی اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر. یہ 4 باتیں لازمی پیپر، آپ کے بھی لازمی پیپر کچھ ہوتے ہیں جن کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے. ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ 33 نمبر والا بتا دوں، 33 نمبر والا، تاکہ تسلی ہو، خوف نہ چھائے کہ بھئی ہم تو، ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں. نہیں، میں 33 نمبر بتا دیتا ہوں، اس سے نیچے نہ جاؤ. میں نے 7ویں میں نا فارسی رکھی. فارسی نا وہ جو آپشنل مضمون ہوتا ہے، چونکہ اس کے ٹیچر تھے بوڑھے سے، میں کہ نہ کچھ آکھنا نہ پوچھنا، چلو فارسی رکھو. تو زیدی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو میرے نمبر آئے 7، 100 میں سے 7 نمبر. میں پڑھتا ہی مجھے بلایا طارق جمیل، جی سر ادھر آئیے. تو وہ یہاں بیٹھے تھے چیئر پر، میں یہاں کھڑا تھا. تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑ اور آپ کے ماشاءاللہ 7 نمبر آئے ہیں، تو آپ 0 خود لگا لیں تو انشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے. تو وہ 7 والا کم نہ کرو، 33 نمبر میں 10 دینا. تو میرے نبی پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنی امت کے کمزوروں کو بھی لیا اور اوپر والوں کو. صدیق بھی موجود ہے. تو میرے نبی نے کہا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن. اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے پریشانی ہو تو تو ایمان والا ہے. اگر نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پریشان ہے تو تو ایمان والا ہے. فانت مومن، تو ایمان والا ہے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اس کے آگے پھر مائنس کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ نیکی کا شوق ہو، نہ گناہوں کا کوئی ڈر ہو، نہ ندامت ہو، نہ پشیمانی ہو، تو پھر یہ انسانوں سے نکل کر جانوروں میں چلا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، اس درجے کا ایمان کہ ہم بشر ہیں، جب گناہ ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دے، جب خطا ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دے. معاف کرنے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے، کہ بندے کا توبہ کرنا، اللہ کا معاف کرنا، بندے کا توبہ کرنا، اللہ کا معاف کرنا. تو ایمان کا اگر یہ درجہ مل گیا ہے اور اس میں ندامت کا آنسو شامل ہے تو پریشانی کی بات ہی کوئی